وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عائشہ یا تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کرنا صرف حائضہ عورت کے لیے جائز ہے، اس کے سوا دوسرے لوگوں کے لیے مسجد عائشہ یا تنعیم سے احرام باندھنا جائز نہیں ہے، مگر وہ عورت جو حائضہ ہو یا وہ لوگ جو مکے کے رہائشی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا کرتے تھے، جیسے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد 2 جلد پیج نمبر 90 میں یہ بات لکھی ہے، وَلَمْ يَكُنْ فِي عُمَرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم عمرة واحدة خارجا من مکہ كما يفعل كثير من الناس اليوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ وہ مکے سے نکلتے اور ادن الحل سے احرام باندھتے اور جا کر دوسرا عمرہ ادا کرتے، بلکہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میقات پر گئے ہیں، الگ سفر کیا ہے اور میقات سے احرام باندھ کر آ کر انہوں نے عمرہ ادا کیا ہے۔ فتح مکے کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن مکے میں رہے اور 1,24,000 صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے دنوں میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا کسی سے بھی دوسرا عمرہ نقل نہیں ہے کہ انہوں نے میقات سے جا کر احرام باندھا ہو یا مسجد عائشہ سے تنعیم سے جا کر احرام باندھا ہو۔ تو اس مناسبت پر سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان ایک ہی سفر میں ایک ہی عمرہ کرے، دوسرا عمرہ اگر کرنا چاہے تو میقات پہ جائے، نہ تنعیم پہ، دوسرا سفر کر کے میقات پہ جا کر احرام باندھ کر وہاں سے آ کر دوسرا عمرہ ادا کر لے۔ بخاری میں حدیث سے 1215 اور مسلم میں 1211 عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یا رسول اللہ اعتمرتم ولم اعتمر، آپ لوگوں نے تو عمرہ کر لیا ہے لیکن میں نے نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن ابی بکر سے کہا کہ اسے لے جائیں اور یہ تنعیم سے احرام باندھ کر آئے اور یہ عمرہ ادا کر لیں۔ تو تنعیم سے احرام ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے باندھا ہے ان دنوں میں، اور صرف وہی عمرہ اس کے لیے احرام تنعیم سے باندھا گیا ہے۔ اس کے سوا 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بھی یہ منقول نہیں ہے کہ انہوں نے تنعیم سے یا مسجد عائشہ سے احرام باندھا ہو اور